اب یہ کہنے لگا ادھر بھی بڑی مورتی پر بھی چادر پھول چڑھائے جا رہے ہیں. بڑی مورتی پر کیا چڑھائے جا رہے ہیں؟ چادر پھول چڑھائے جا رہے ہیں. اور یہ کہتا ہے کھڑی مورتی پر بھی چندری پھول چڑھائے جا رہے ہیں. کھڑی مورتی پر بھی چندری پھول چڑھائے جا رہے ہیں. اب یہ کہنے لگا ادھر بھی پھول ادھر بھی پھول, ادھر بھی چادر ادھر بھی چندری. اللہ کو پر یہ کہنے لگا اگر یہ پاکستان ہندوستان کے مسلمان اگر جنت میں جا سکتے ہیں تو یہ جرجیش مولوی خبیث کہتا ہے اگر یہ ہندوستان پاکستان والے مسلمان اگر جنت میں جا سکتے ہیں تو بھارت کے ہندو بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے ہمیں کافروں میں شمار کر دیا. قائم ہے تم تو کسی کو برائی نہیں کہتے ہو, تم تو ہمیں کہتے ہو برا کہ صاحب امام صاحب برائی کرتے ہیں. یار میں برائی نہیں کہتا, میں حق بات بیان کرتا ہوں. انہوں نے سارے مسلمان کو اس اکیلے خبیث نے ہم سب مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا کھڑی مورتی پڑی مورتی کی وجہ سے. اپنی مثال پوری دے دی پیارے بھائی. اور اس نے کہا اللہ والوں کو کیا کہا اس نے؟ پڑی مورتی. اب سنیں جب اللہ کا عذاب اس کے لیے آیا, جب اللہ کا عذاب اس کے لیے اترا تو اللہ نے فرمایا تھا اے خبیث تو میرے اللہ والوں سے پنگا لیتا ہے, تو میرے اللہ والوں سے جھگڑا کرتا ہے, اللہ والوں کو بڑی مورتی کہتا ہے. ارے سن, اللہ والوں سے پنگا لینا تجھے مہنگا پڑ جائے گا. میں تجھے دنیا والوں کی نظروں میں ننگا کر دوں گا. میں تجھے دنیا والوں کی نظروں میں ننگا کر دوں گا. اور ایک کا نام ہے طارق جمیل, اسے بھی تم سنتے ہو یوٹیوب پہ. طارق جمیل کو سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ گورا سا ہے, سکڑا ہوا سا منہ, چوہے کے جیسا منہ ہے اس کا. الحمدللہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے بہت, اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. اس خبیث کی صرف چمڑی ہی گوری ہے مگر اصل میں اولاد وہ اسی کی ہے, شیطان کی. مزار پہ جانا ناجائز حرام. کیا کہتا ہے وہ؟ مزاروں پہ جانا ناجائز و حرام. اور ابھی کچھ ٹائم پہلے سکھوں کے گردوارے میں گیا اور یہاں پہ بولا جائز ہے. ان کا پٹا بھی ڈال لیا. میرے پاس ثبوت ہے, میں دکھا سکتا ہوں, میں بنا ثبوت کے بات نہیں کرتا. وہ کہنے لگا مزار پہ جانا ناجائز و حرام, اور سکھوں کے گردوارے میں پہنچا تو بولا ان کا پٹا ڈال کے, ایسے رومال ڈال کے بولا صاحب گردواروں میں آنا بھی جائز, پٹا ڈالنا بھی جائز. تو میں کہتا ہوں اس خبیث سے, اس طارق جمیل سے کہنا چاہتا ہوں اے میرے نبی کے گستاخ, اے اللہ والوں کے گستاخ, تجھے سکھوں کا گردوارہ مبارک ہو اور ہمیں اللہ والوں کا دربار مبارک ہو. ہمیں اللہ والوں کا دربار مبارک ہو. ہم تو جائز کھاتے ہیں اور جائز والوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو ناجائز ہے. اب ان کے بہت بڑے مولوی کی بات کرتا ہوں جس کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی. کیا نام ہے اس کا؟ تم تو کہو گے نہیں کسی کو برا, کیونکہ میں ہی کہوں گا, میرے ابا نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. میں کسی کی غلطی پہ نظر میں ہی رکھوں گا, تم نہیں رکھو گے. تم تو یوٹیوب پہ سب مولویوں کو سنو گے, جو صحیح ہوگا وہ بھی اور جو غلط ہوگا وہ بھی, سب کو سن لو گے. میں کہنا چاہتا ہوں غلط کو غلط کہیے, اگر نہیں کہی نا آپ نے غلط کو غلط, کل اللہ پوچھ لے گا کہ غلط کو غلط کہتے کیوں نہیں آئے, حرام کو حرام کہتے کیوں نہیں آئے. اس مولوی کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی. وہ کلام پاک کا ترجمہ کرتا ہے. کائے کا کرتا ہے؟ کلام پاک کا ترجمہ کرتا ہے. اور ادھر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں. ادھر ہمارا پیشوا, ہمارا رہنما, ہمارا رہبر, ہمارا مجدد بریلوی کا تاجدار حضور اعلیٰ حضرت بھی ترجمہ قرآن پاک کا کرتے ہیں. ادھر ان ڈھونگیوں کا پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی بھی قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے. اب ہم صرف ایک ہی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں, بسم اللہ شریف کا. کائے کا؟ بسم اللہ شریف بھی قرآن پاک کی آیت ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ کائے کی آیت ہے؟ اب جب اس نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا تو یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کیا کہتا ہے؟ کون کہتا ہے اس بات کو؟ اشرف علی تھانوی. کون کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب جب کوئی آدمی اس کا ترجمہ پڑھے گا, اس قرآن پاک کا ترجمہ کرے گا جو اس نے ترجمہ کیا تھا, اب جب وہ پڑھے گا تو وہ بھی یہی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے.
اب اگر اسی قرآن پاک کے ترجمے کو ہماری کوئی ماں بہن پڑھے گی، آپ پڑھیں گے یا کوئی ماں بہن پڑھے گی، تو وہ یہ کہے گی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. کیا کہے گی؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. اور آدمی نے پڑھا تو کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اس ترجمے کو کون کر رہا ہے یاد رہے؟ اشرف علی تھانوی ترجمے کو کر رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کرتی ہوں کرتا ہوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد اور آدمی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد اور آدمی ایک سے ہو سکتے ہیں کیا؟ تو مرد اور آدمی میں فرق ہوا کہ نہیں؟ کرتی ہوں اور کرتا ہوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ ترجمہ بدلا کہ نہیں؟ معنی بدلا کہ نہیں؟ بولو بدلا نا. یہاں پہ پنگا آپ کی زبان میں کہہ دیتا ہوں، یہاں پہ پنگا ہوا کہ نہیں؟ جھگڑا ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ عورت کہے گی کرتی ہوں، آدمی کہے گا کرتا ہوں، تو یہاں جھگڑا ہوا، پنگا ہوا. جب ترجمہ بدلا تو معنی بدلے، اور جب معنی بدلے تو سب کچھ بیکار ہے. جب ترجمہ بدلا معنی بدلے تو سب کچھ بیکار ہے. آئیے گا اب میں بتانے چاہ رہا ہوں پیارے بھائی، اب اسی ترجمے کو اب ہم بریلی کے مجدد، یہ مت سمجھنا اعلیٰ حضرت میرے باپ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت میرے کوئی خاندانی ہیں، اعلیٰ حضرت میرے خاندانی نہیں، میرے ایمان کو بچانے والی پہچان ہے، سنیت کی جان ہے، بریلویت کی پہچان ہے، اور رسول اللہ کا سچا عاشق غلام ہے. اعلیٰ حضرت میرے خاندانی نہیں ہے. میرا شہر تو بہت دور ہے مراد آباد، اور بریلی بہت دور ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم تو بریلی کے ہو. بریلی، میں کہتا ہوں نہیں، میں بریلی کا نہیں ہوں. ہاں مجھے بریلی سے پیار ہے، مجھے بریلی سے پیار ہے. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت کی طرف آ جائیے، آپ میری نہ کہیے. اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے. اب جب آدمی پڑھے گا تو کہے گا اللہ کے نام سے شروع، اور ماں بہنیں پڑھیں گی تو یہ بھی یہی کہیں گی اللہ کے نام سے شروع. کہیں گے نہیں کہیں گی؟ اب یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی نا، یہاں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، یہاں تو کوئی پنگا نہیں ہوا. اب مجھے کہنے دو، جو مولوی اشرف علی تھانوی قرآن پاک کی صرف بسم اللہ کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا ہوگا تو وہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب مجھے کہنے دو، بریلی کا مجدد، ہمارا مجدد، سنیت کی جان، بریلیت کی پہچان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کنز القربت شیخ الاستقامت نے ایسا ترجمہ کیا، قرآن پاک کا سچا ترجمہ کیا ہے، اور ہم غلاموں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر دی ہے. تو اب ایسے مولوی کے ساتھ رہو گے جسے ترجمہ نہیں آتا ہوگا، یا اس کے ساتھ رہو گے جسے ترجمہ آتا ہوگا؟ کرتی ہوں کرتا ہوں والے کے ساتھ رہو گے، یا اللہ کے نام سے شروع جو کہے گا اس کے ساتھ رہو گے؟ آپ بتاؤ، جن کے مولوی اتنی لاکھوں غلطی کرتے ہوں تو ان کا مسلک کب اچھا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. اس لیے کہنا چاہتا ہوں اپنے مسلک کو پہچانیے. میں اگر ان کی رد کرنے لگا نا تو بہت ٹائم گزر جائے گا. میرے پاس اللہ نے مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی ہے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے، مگر میں نے قسم کھائی ہے، قسم اللہ کی، شہر علی گڑھ کے اندر چاہے تن سے جان جدا ہو جائے، چاہے جسم سے سر جدا ہو جائے، اللہ اکبر، مگر میں نے بھی یہ قسم کھائی ہے، میں نے بھی یہ ویژن بنایا ہے، میں نے بھی یہ ذہن بنایا ہے کہ شہر علی گڑھ کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، ڈگر ڈگر میں، ہر گلی میں یہ اعلان کرتا پھروں گا اور کہتا جاؤں گا، حشر میں ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر پارس میں جبے خلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. سنی جنتی مسلمان، سنی جنتی مسلمان، نعرہ تکبیر،
علی گڑھ کا ہی مولوی ہے, ایک علی گڑھ ہی کا مولوی, بہت قریب کا ہی مولوی ہے وہ. ہاں تو وہ کیا کہتا ہے کہ صاحب میں جب سے اس مسجد میں آیا ہوں, مجھے یہ کام کرنا ہے کہ میں ہر گلی میں دیوبندی بنا دوں گا لوگوں کو, ہر گلی میں دیوبندی بناؤں گا. وہ دور نہیں, تھوڑی سی دوری ہے, بس اسی پہ جائیں گے آگے چل کے. ہاں میرے بھائی, اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہر گلی میں دیوبندی پیدا کر دوں گا. تو میں نے بھی اس کے جواب میں کہا تھا, اگر تو ہر گلی میں دیوبندی پیدا کر دے گا, ہر گلی میں تو اگر جماعتی پیدا کرے گا, اگر ہر گلی میں نماز کے ٹھیکیدار پیدا کرے گا, اگر ہر گلی میں اگر تو جماعتی پیدا کرے گا, اگر تو ہر بچے کو اللہ اکبر جماعتی بنائے گا, تو میں نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی قسم کھا کر کے یہ ذہن بنایا ہے, میں بھی شہر علی گڑھ کے ہر گلی میں نبی کا نام پڑھنے والا پیدا کر دوں. میں نے بھی یہ قسم کھائی ہے, میں بھی نبی کا نام پڑھنے والا رضا خان ہر گھر میں پیدا کر دوں گا, ہر گھر میں نبی کا عشق پیدا کر دوں گا. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے صوفی جی الحمدللہ اتنی بزرگ, اس کو کہتے ہیں نبی کا عاشق, عشق رسول. اتنی بڑھاپے کا عالم, اتنی عمر, پھر بھی نبی کی نام پڑھتے ہیں. یہ اپنی طاقت سے نہیں پڑھتے. میں یہ بھی صوفی جی آپ سنیں, بہت پیاری بات ہے, یہ نعت جو پڑھتے ہیں اپنے ہی طاقت سے نہیں پڑھتے. پیارے بھائی, یہ اگر اس عمر میں بھی نعت پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ کے کرم سے پڑھ رہے ہیں, میرے نبی پڑھا رہے ہیں. ہوتا ہے ہوتا رہے گا جلسہ نبی کی آمد کا, اور لگتا رہے گا نعرہ نبی کی آمد کا. لگتا رہے گا نعرہ نبی کی آمد کا, اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, نبی جی ہماری بڑی شان والے. ارے بھائی, تو اسی لیے کہنا چاہتا ہوں, بس بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ کیجیے.